سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے تحقیق اور جدید طریقے اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے 270 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے سعودی ہم منصب کے ساتھ آن لائن ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دفتر خارجہ نے ایک بار پھر بھارت سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے خلاف جھوٹی اور زہریلی مہم بند کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آج سول کرفیو اور بلیک آؤٹ کے ساتھ مکمل ہڑتال ہے۔ دیہی خواتین کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے تحقیق اور جدید طریقے اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان سٹیزن پورٹل کے تحت آج کسانوں کے لیے کسان پورٹل کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت فصل کی پیداوار میں اضافے کے لیے نئے طریقے اختیار کرنے میں کسانوں کی مدد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں کہ کسانوں کو ان کی فصلوں کی جائز قیمت ملے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے کسان کارڈ کے اقدام سے چھوٹے کسانوں کو براہ راست اعانت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ سے بھی کسان اپنے خاندان کے بیمار افراد کے علاج معالجے میں مفید ہوگا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک کی خوشحالی کسانوں کی خوشحالی سے وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعمیر کیے جانے والوں ڈیموں سے ملک میں زرعی ترقی میں انتہائی مدد ملے گی۔ عمران خان نے کہا کہ کسان پورٹل چھوٹے کسانوں کی آواز بنے گا اور وہ اب کسی بھی ناانصافی پر متعلقہ لوگوں کے خلاف شکایات درج کرا سکیں گے۔ آج قومی اسمبلی کو آگاہ کیا گیا کہ قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے 270 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ سابق فاٹا کی ترقی کے لیے خیبر پختونخوا کو قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا اضافی 3% مختص نہ کیے جانے کے حوالے سے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے خزانے کے بارے میں پارلیمانی سیکرٹری زین قریشی نے کہا کہ 2019-20 میں 121 ارب روپے جبکہ گزشتہ مالی سال میں بھی اتنی ہی رقم مختص کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 51.5 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں جبکہ موجودہ مالی سال کے دوران 129.7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ 8ویں اور 9ویں NFC ایوارڈ کا تاحال اعلان نہیں کیا گیا جبکہ 10ویں ایوارڈ پر کام جاری ہے اور قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے تمام صوبوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اسپیکر نے معاملہ مزید بحث کے لیے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ بعد میں اسپیکر نے اجلاس پیر کو تیسرے پہر 4 بجے تک ملتوی کر دیا۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے اپنے سعودی عرب کے ہم منصب محمد بن عبداللہ الجدان سے آن لائن ملاقات کی جس میں پاکستان اور سعودی عرب میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ برطانیہ میں عدالتوں نے زلفی بخاری کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے پر ریحام خان کو ہرجانہ ادا کرنے اور ان سے معافی مانگنے کی ہدایت کی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جب بھی پاکستان میں اس قسم کا نظام لانے کی کوشش کی جاتی ہے میڈیا مالکان اسے آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مہم شروع کر دیتے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے ذرائع ابلاغ پر زیر امور کہا ہے کہ جعلی خبروں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے حل تلاش کرے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جعلی خبروں کا مسئلہ جدید ٹیکنالوجی کے دور کا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو جدید ٹیکنالوجی کے مطابق تربیت دینے اور معلومات کی فراہمی کے دوران جدید بیانیے کے ہتھیار سے نمٹنے کے قابل بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ذرائع ابلاغ کو جعلی خبروں کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک بحث شروع کرنی چاہیے۔ انہوں نے معلومات ذمہ داری کے ساتھ فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے
حالیہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے پروپیگنڈے اور بھارت میں مسلمانوں کو منظم انداز میں نشانہ بنانے کے خلاف احتجاج کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے کہا کہ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ بھارت اور غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال نے عالمی برادری کی توجہ حاصل کی ہے۔ گجرات قتل عام، دہلی فسادات اور آسام میں مسلمانوں پر حالیہ حملوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ترجمان نے زور دیا کہ عالمی سطح پر بھارت سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے خلاف جھوٹی اور زہریلی مہم بند کرے۔ انہوں نے بھارتی وزیر داخلہ کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیان کی مذمت کی۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، تاہم کبھی بھی بھارت گھناؤنے اور جارحانہ عزائم کو ناکام بنانے کی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات سے متعلق سوال پر ترجمان نے کہا کہ پاکستان واشنگٹن کے ساتھ متوازن اور وسیع البنیاد تعلقات کا خواہاں ہے۔ افغان صورتحال کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے بارہا ایک پرامن، مستحکم اور خود مختار افغانستان کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 27 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے دوران 53,590 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,086 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا وبا کے پھیلنے کے بعد اب تک 28,228 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پشاور میں ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی ٹیموں نے BRT کے مختلف اسٹیشنوں اور لاہور اڈہ، بس اڈہ اور صوبائی دارالحکومت کے دیگر مقامات پر مسافروں کو ویکسین لگائی۔ دوسری جانب لوور دیر میں ضلعی انتظامیہ نے اپنے ملازمین کی ویکسینیشن نہ کرانے والے ہوٹلوں اور شادی ہالوں کے منتظمین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے 12 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کی رجسٹریشن اور ویکسینیشن کے لیے ایک خصوصی ڈیسک قائم کیا ہے۔ ضلعی حکومت کے ایک ترجمان کے مطابق شہر کے تمام اسکولوں میں ہر ہفتے کا دن ویکسینیشن ڈے کے طور پر منایا جائے گا، جس کا مقصد اسکول کے بچوں کی ویکسینیشن میں اضافہ کرنا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی جاری جدوجہد کو دبانے کے لیے بھارت کی حکومت کے ہتھ کنڈوں کے خلاف احتجاج کے لیے آج مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ تہران اور 2015 کے نیوکلیئر معاہدے کے باقی فریقوں کے درمیان آئندہ نیوکلیئر مذاکرات کا مقصد ٹھوس نتائج کے ساتھ عملی اقدامات ہونا چاہیے۔ یہ بات تہران میں ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری نے دورے پر آئے ہوئے یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کے نائب سیکرٹری جنرل اینریک مورا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ بین الاقوامی امور میں خود کو ایک ذمہ دار ملک کے طور پر ثابت کیا ہے، جبکہ دوسری جانب سے اس طرح کی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ دیہی خواتین کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد دیہات میں رہنے والی خواتین کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے دیہی خواتین سب کے لیے اچھی اجناس کاشت کرنے کا ذریعہ۔ اس سال اس دن کا موضوع یہی رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان اپنے پروگرام میں آج تیسرے پہر 4:05 پر دیہی خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ 4:30 بجے دوسرے قومی پروگرام میں ربیع الاول 1443 ہجری کی مناسبت سے 8واں سیمینار نشر کیا جائے گا۔ سلسلہ ہے رحمت للعالمین، موضوع ہے مہمان نوازی۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں گرم رہنے کا امکان ہے۔ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی